انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص ایام رکھے ہیں جن کے اندر خیر و برکتیں نازل ہوتی ہے، بے انتہا اس کا ثواب ملتا ہے، اور یہ نیکیاں ہم کو قبر میں کام آئے گی۔ جب ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے، حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت کھڑی ہو گئی۔ اس وقت ہمیں اس تنہائی میں، اس وحشت میں جو چیز کام آئے گی وہ ہماری نیکیاں کام آئے گی۔ ہمارا کتنا بھی مخلص دوست ہو، کتنی بھی فرینڈ شپ اسٹرانگ ہو، کتنا ہم کو چاہنے والا ہو، جان دینے والا ہو، لیکن وہ ہمیں زندگی میں ساتھ دیتا ہے، اور جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تب کوئی ساتھ دیتا ہے، اور جب ہمیں دفنا دیا جاتا ہے تب ہمیں کوئی کا ساتھ ملتا ہے۔ جو ہماری مزار تک پہنچتے ہیں، جو ہماری قبر تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد ساری کی ساری فرینڈ شپ ادھر رہ جاتی ہے، ساری کی ساری دوستیوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرینڈ ان نیڈ دس فرینڈ ان ڈیڈ، جو ضرورت میں کام آئے وہی سچا متر کہلاتا ہے۔ تو یہ دوستی جو ہوتی ہے کوئی مطلب کی ہوتی ہے، کوئی یارانہ مخلص بھی ہو تو بھی ہمیں زندگی تک وہ نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ہمیں دفنا دیا جاتا ہے، اندھیری کوٹھڑی میں رکھ دیا جاتا ہے، تو ہم ہوتے ہیں اور ہماری تنہائی ہوتی ہے اور ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کچھ نیکیاں کی ہے، کار خیر کیے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کیا ہے، تو وہ نیکیاں تمہاری اصلی دوست کہلاتی ہے۔ جب وحشت ہوگی، قبر کا اندھیرا ہوگا، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، اس وقت آپ کو وہ نیکیاں کام آئے گی جو آپ کے لیے چراغاں بن جائے گی، آپ کے لیے دل جوئی بن جائے گی، آپ کے دل بہلانے کے لیے وہ نیکیاں حاضر ہو جائے گی، اور آپ کو ان سے انسیت اور محبت ہوگی۔ جب ساری دوستیوں کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، ساری فرینڈ شپ ڈراپ ہو جائے گی، اس وقت آپ کو وہ نیکیاں کام آئے گی۔ تو دوستو، نیکیاں کمانے کے لیے کچھ مخصوص ایام ہیں، کچھ مخصوص راتیں ہیں، ایسی شب ہے جس کے اندر اللہ نے فضیلتیں رکھی ہے۔ تو ان شب میں سے سب سے بہترین قسم کی شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو بھی نازل فرمایا۔ قرآن جیسی دولت جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کے مہینے کے اندر نازل کیا گیا، اور خاص طور پر اس رات کو نازل ہوا جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اب لیلۃ القدر کو ہم کیسے معلوم کریں؟ تو اس کے بارے میں حدیث میں لکھا گیا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی رمضان کے یہ آخری 10 دن ہیں، اس کے اندر ہم کو وہ رات کو تلاش کرنا ہے، اور طاق راتوں میں، طاق یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، یعنی ایک رات چھوڑ کر ایک رات، اس کو طاق رات کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر آپ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہو، اور خوش نصیب ہیں وہ جو ان 10 راتوں کو جاگتے ہیں، یا قیام اللیل کرتے ہیں، یا خدا کے حضور میں تسبیحات پڑھتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں۔ وہ تو کیا کہنا ان کا، وہ تو بہت ہی خوش نصیب ہیں دوستو۔ اور خصوصاً جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ بھی ان 10 راتوں کے اندر کیا جاتا ہے، آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کی بھی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر رمضان ماہ مبارک کا ایک بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ہاں، ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے اعتکاف کیا تو آپ کے پیچھے ایک بیوی نے آ کے خیمہ لگا دیا، پھر سوکن کے حساب سے دوسری بیوی آ گئی، تیسری بیوی آ گئی، تو اس رمضان کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے اٹھوا دیے، اور خود کا خیمہ بھی اٹھوا دیا، اور پھر اگلے مہینے کا
جو اگلے سال کا جو رمضان آیا اس کے اندر آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، تو ایک اعتکاف جو ہے آپ سے مس ہوا، اور وہ بھی ان عورتوں کی وجہ سے، اپنی بیویوں کی وجہ سے، تو پھر اگلے رمضان کو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن وہ خیر القرون تھا دوستو۔ اور آج اسی کے اوپر فتویٰ ہے، جو احناف کا فتویٰ ہے کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اہل حدیث کے یہاں تو ہے، لیکن احناف کے اوپر ہی فتویٰ ہے، کیونکہ یہ شر کا زمانہ ہے، فتن کا زمانہ ہے۔ آئے دن آپ اس قسم کے قصے اور بے حیائی اور بے شرمی آج کے دور کے اندر عروج کے اوپر ہے، تو عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ جواز مل سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ تو دوستو مسجد نبوی کے اندر آج بھی اعتکاف کیا جاتا ہے، جہاں سیکورٹی کے معاملے ٹائٹ ہو وہاں پہ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہے، باقی ہر مسجد کے اندر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اپنے گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے، باقی مرد کو اعتکاف کرنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے۔ اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ الف شہر یعنی 1000 مہینے آپ ایک اللہ کی بندگی کرو، 1000 مہینے شب بیداری کرو، اور ایک تنہا اس لیلۃ القدر کے اندر آپ بیداری کر لو، عبادت کر لو، تو قریب 84-85 سال بنتے ہیں، یعنی اتنی انسان کی عمر بھی نہیں ہوتی۔ اتنے مہینے آپ اللہ کی بندگی کرو، اور ایک تنہا رمضان کے اندر اس لیلۃ القدر کے اندر شب بیداری کر لو، اتنا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ خالی شب بیداری کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ذکر و اذکار کرو، نوافل پڑھو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، خدا کے حضور میں سجدے کرتے رہو، استغفار کی تسبیح پڑھو، اپنے گناہوں کی رب سے معافی چاہو، نادم بنو جو پچھلے آپ نے گناہ کیے تھے۔ یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے وہ معاف ہو جاتا ہے دوسری نماز پڑھنے سے۔ اس طریقے سے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک انسان جب پابندی کے ساتھ جمعہ کو ادا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو بیچ والا گیپ جو ہے جو اس نے گناہ کیے تھے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھنا چاہیے یہ گناہ صغیرہ کا مسئلہ ہے۔ اس طریقے سے ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان رمضان ماہ مبارک کے روزے رکھ لیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو یہ جو 1 سال کا بیچ میں جو گیپ ہوا تھا، 11 مہینے کے جو گناہ تھے وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ بھی گناہ صغیرہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ کبیرہ گناہ میں تو توبہ کرنا لازمی ہے، اور توبہ بھی ایسی کرے توبۃ نصوحا، دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں لوٹ کر واپس یہ گناہ نہیں کروں گا، عزم مصمم کے ساتھ توبہ کرے، اور پھر خدا نخواستہ اگر وہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو پھر دوبارہ توبہ کرے۔ گر 100 بار توبہ بشکستی باز آ، اگر تم نے 100 بار بھی توبہ توڑ دی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے لوٹ کر واپس آ اور مجھ سے توبہ کر۔ ظاہر بات ہے نیکسٹ گوڈ تو کوئی ہے ہی نہیں، دوسرا کوئی خدا ہے ہی نہیں، دوسرا ہمارے پاس کوئی وکلپ ہے ہی نہیں، کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کوئی اپرچونٹی ہے ہی نہیں، کوئی موقع ہے ہی نہیں کہ ہم دوسرے خدا سے جا کر دوسرا گناہ معاف کرا دیں گے اور یہ گناہ اس خدا سے کرا لو، ایسا ہے کیا؟ تو دوستو ہمیں لوٹ کر اسی رب کے پاس آنا پڑے گا۔ انسان کی مشینری، انسان کی ساخت اللہ نے بنائی ہے، اور اس کی کمزوریوں سے اللہ رب العزت کی ذات اچھی طریقے سے واقف ہے۔ انسان کیسے توبہ توڑ سکتا ہے، کیسے گناہ کر سکتا ہے، انسان کی فطرت، اس کی نیچر، اس کی جبلت، اس کی حیت کے اندر یہ مادہ موجود ہے گناہ کرنے کا، نفس کی پیروی کرنے کا۔ لیکن جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچی اور پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں توبہ 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 ایسا نہیں، بلکہ جم کر رو کر خدا کے حضور میں توبہ کرو اور یہ ارادہ کرو کہ میں یہ غلطی لوٹ کر واپس نہیں کروں گا۔ ہاں یہ ارادہ کر لو، یہ وعدہ کر لو، اور پھر خدا کے حضور میں جم کر رو اور توبہ کرو تو اللہ تمہاری
بڑے سے بڑے گناہ کی توبہ قبول کرنے کے اوپر قادر ہے، یہاں تک کہ شرک بھی ہے۔ اگر آپ شرک کو چھوڑ دیتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں زندگی کے اندر تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کر سکتا ہے۔ شرک سے بڑا گناہ عظیم کوئی نہیں ہے۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا اسلام۔ بہت ہی خطرناک گناہ جو ہے وہ شرک کا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ حیاتی کے اندر، زندگی کے اندر شرک کے گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو دوستو، لیلۃ القدر کی فضیلت جتنی بتائی جائے اتنی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور اس کی بندگی کرنے کی، عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، رب کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔